حکم نہیں کرے گا، بولے گا نہیں کہ مجھے یہ کام کرو، تو تب تک میں بول نہیں پاؤں گی. میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر پاتی ہوں. میں آپ کو بول رہی ہوں سب کچھ ہی اکٹھی ہوگی تو پھر اب دیکھیں میرے پاس جسم ہے اور میرے پاس عقل نہیں ہے، تو پھر جسم کا کیا فائدہ؟ اگر میرے پاس روح ہے لیکن جسم نہیں ہے تو پھر جسم کے بغیر روح نہیں، روح کے بغیر جسم نہیں. تو سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، اور جسم کا بھی پاک ہونا، یعنی جسم کے اندر روح نے جب آنا ہے تو وہ پاکی نے آنا ہے، پاک روح نے آنا ہے، تو وہ پاک جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. ایک چیز، روح جسم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، جسم روح کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اصل روح ہے، روح تو آئے گی ہی اس وقت جب جسم پاک ہوگا یا سوچ آپ کی پاک ہوگی. جسم پاک نہیں ہوگا، سوچ پاک نہیں ہوگی، تو روح آئے گی بھی نہیں. تو روح کا جسم کے اندر آنے کے لیے آپ کی سوچ کا پاک ہونا، آپ کے جسم کا، آپ کی ہر چیز کا پاک ہونا ضروری ہے. میرا کہنے کا مطلب نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے. یہ لوگ دنیا کا کوئی بھی انسان نہ اپنے خداؤں کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. جس کا جیزس خدا ہے وہ جیزس کو نہیں چھوڑے گا. جس کا مرزا غلام احمد خدا ہے، خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا خدا کا مطلب اکابر، اس کو آپ لوگ تو اکابر کہتے ہیں لیکن میں اس کو ان کا رب کہتی ہوں. رب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرورش جو ہے وہ، کوئی کہے گا مرزا غلام احمد نے ہماری پرورش کی ہے، کوئی کہے گا حضرت محمد نے ہماری پرورش کی ہے، کوئی کہے گا جیزس نے ہماری پرورش کی ہے، کوئی کہے گا حسن حسین نے پرورش کی. یعنی یہ ان کے لیے، کوئی حسن حسین علی فاطمہ کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی محمد صاحب کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی مرزا صاحب کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی جیزس صاحب کے لیے لڑ رہے ہیں. ہر کوئی کسی نہ کسی کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں سچا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں سچا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں سب کسی نہ کسی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں. دوسرا تو جو جس کے لیے لڑ رہا ہے نا وہ اس کا رب ہے. یاد رکھیے گا، جو انسان جس دوسرے انسان کے لیے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، وہ اس کا رب ہے. کانسیپٹ کس چیز کا کانسیپٹ کلیئر کروں؟ کون سا کویشچن ہے آپ کا؟ کانسیپٹ بتائیں، کس چیز کے اوپر پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، وہ بولے تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم تمہارے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں. معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے الہ. الہ جو ہوتا ہے نا وہ معبود ہوتا ہے. یہ جو لکھا ہے نا لا الہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے خاص حکم کرنے والا، اپنے خاص بندوں کے اوپر خاص مہربانی کرنے والا، تو خاص حکم کی حفاظت کرنے والا، پہلے حکم دینے والا، اس حکم کی حفاظت کرنے والا اور اس حکم کا نتیجہ دینے والا، تو وہ اللہ ہوتا ہے. اور الہ جو ہوتا ہے وہ پہلے آپ کے اندر الہ لے کے آئے گا. الہ کا مطلب یہ تکبر، لالچ، حسد، جیلس. اور پھر یہ جو ہمارے بندے ہوتے ہیں دنیا جہان کے بندوں کو، جن کو ہم نے اپنا معبود بنایا ہوتا ہے، جن کی ہم عبادت کر رہے تھے. عبادت کرنے کا مطلب ہوتا ہے جن کی وجہ سے ہم لوگ دوسرے لوگوں کو لڑائی جھگڑا فساد کر رہے ہیں. اگر آپ جس کے لیے محمد صاحب سب سے بڑے ہیں، تو وہ محمد صاحب کے لیے آپ دیکھو ذرا جا کے، اگر محمد صاحب کو نہیں مانو گے تو انہوں نے ایسا آپ سے لڑائی کرنی ہے، ایسا جھگڑا کرنا ہے، آپ کو اتنا ذلیل کرنا ہے، اتنا ذلیل کرنا ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا، تم نے محمد صاحب کے بارے میں ایسی بات کر دی، رک جاؤ ابھی تمہارا ہم یہ کر دیں گے، تمہاری سر تن سے جدا کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ. پھر آپ اگر مرزا غلام احمد کے بارے میں کوئی بات بولو گے تو مرزا غلام احمد کو چاہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پکڑ لیں گے آپ کو. ہاں تم نے مرزا صاحب کے بارے میں بولا، ابھی بتاتے ہیں تمہیں. پھر لڑائیاں جھگڑے فساد شروع کر دیں گے. پھر جس نے جیزس کو پکڑا ہوگا وہ جیزس کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ جائیں گے. ایکسٹریمسٹ کی بات کر رہی ہوں، جو نارمل والے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. تو پھر جو شیعہ لوگ ہوں گے ان کا ذرا علی صاحب کے بارے میں کوئی بات کرو، ایسے آپ کو ذلیل کریں گے، ایسے آپ کو برا بھلا بولیں گے، یقین کریں گے ایسے ایسے آپ کو تانے دیں گے. اور یہ لوگ نا تانے دینے والے لوگ ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کو برا بھلا کہنے والے لوگ ہیں. یہ اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے اپنے اکابروں کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. جو انہوں نے گھاٹ معلوم کیا ہوا ہے نا، کسی نے گھاٹ معلوم کیا مرزا صاحب کا، کسی نے گھاٹ معلوم کیا محمد صاحب کا، کسی نے گھاٹ معلوم کیا جیزس صاحب کا،
کسی نے گھاٹ معلوم کیا ہے حسن کا، کسی نے حسین کا، فاطمہ کا، علی کا، کہ یہ سب ان کے گھاٹ ہیں، اور یہ اپنے گھاٹ کے اوپر کسی اور کو آنے نہیں دیتے ہیں۔ کوئی اور آئے گا کہ اس کے علاوہ کسی اور کا نام لے تو یہ ان کی چیخیں مریخ تک سنائی دینا شروع ہو جائیں گے، یہ آپ سے لڑنا جھگڑنا اور آپ کو سر تن سے جدا اور یہ وہ سارا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ، اس لیے آپ لوگ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہاں پہ قرآن پاک میں لکھا ہے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ میں ان کو اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہوں کہ اللہ پہ ایمان لانا ہے، میری بات میرے اوپر نہیں لانا، میں اللہ کی باتیں پڑھ کے آپ کو کلام پاک کو پڑھ کے بیان کر رہی ہوں، تو اللہ کے کلام کے اوپر ایمان لے آؤ، میرے اوپر نہ لاؤ۔ تو یہ کسی کے اوپر کسی بھی اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اپنے معبودوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو انہوں نے سٹوریز بتائی ہوئی ہیں نا، یہ ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ یہ آپ کافی بڑے بڑے، ہاں یہ نہیں بولوں گی تو پھر سچ نہیں بولوں گی تو کیا مجھے یہ کھلاتے ہیں، یہ دنیا والے مجھے کھلاتے ہیں، یہ مجھے کچھ دیتے ہیں، یہ مجھے کچھ نہیں دیتے، تو اس لیے مجھے ان سے ڈر نہیں ہے، نہ مجھے یہ کچھ کھلاتے ہیں، نہ پلاتے ہیں، نہ مجھے کچھ دیتے ہیں، تو میں کیوں ڈروں ان لوگوں سے؟ جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں، اور اللہ کی آیتوں کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی تو مجھے سچ بولتے ہوئے کیوں شرم آئے گی، یا میں کیوں ڈروں گی؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ رب کا بندہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ ہیں جو میں باتیں کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان میری باتوں پہ بلیو نہیں کرتا تھا، آپ نے کیسے کیا بلیو؟ بہت کم لوگ ہیں جو میری باتوں پہ بلیو کرتے ہیں، آپ کو کیسے یہ پتہ چلا؟ آپ کیسے آئے یہاں پہ؟ پتہ نہیں آپ کون ہے، مجھے نہیں پتہ۔ آگے چلتے ہیں۔ زبردست، اچھی بات ہے۔ ہم سب رب کے بندے ہیں، آپ بھی رب کے بندے ہیں، میں بھی رب کی بندی ہوں، ہمارے اندر ہمارا رب بستا ہے، اور رب کے تو بندے، رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، تو آپ کی پرورش کس نے کی ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارا رب اگر تکبر ہے تو اگر آپ تکبر کو اپنا رب بناتے ہیں تو میں تکبر کو اپنا رب نہیں بناتی ہوں، میں لالچ کو، جیلسی کو، یہ میرے رب نہیں ہے، انہوں نے میری پرورش کی تھی، لیکن اب میں ان سے بخشش مانگ کے ان کو معاف کرتی، جیسے کہا گیا تھا نا یہ مریم کے بارے میں، کہ مریم نے کیا کہا، میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ رحمان کا مطلب یہ کہ رحمان جس نے تمہارے اوپر رحم کیا اس کی پناہ مانگتی ہوں، کہ اس جو رحم کرنے والا ہے اس کی پناہ مانگتی ہوں۔ ہاں، رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ان سارے ربوں کا اللہ ہے، وہ سب کی پرورش سب جتنے بھی رب ہیں نا ان سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، تو اللہ ہی سب سے اوپر ہے، ان سب رب کا اوپر جو ہے وہ اللہ ہے۔ اچھا تمہیں اچھا آگے آیت کو چلتے ہیں، 54 ہے، ان نقولو الا تراکا بعد آلہاتنا بالسوء قال انی اشہد اللہ واشہد آنی بریون مما تشرکون۔ اس کا مطلب ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اچھا، میں بہت سارے لوگوں کے پاس گئی اور ان کو جا کے میں نے بولا کہ اپنے اپنے خداؤں کو چھوڑ دو، یہ جو بندہ پرستی کی ہوئی ہے یہ سارے بندوں کو چھوڑ دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب بھی میں نے ان کو بولا تو یہ کہتے نہیں، ہمارا آقا جو ہے، ہمارا بندہ، یہ تو کہتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ سے بھی زیادہ اس بندے کو مانتے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ اللہ سے زیادہ اپنے بندوں کو مانتے ہیں، اور جو قبروں کے اندر چلے گئے نا، جو مر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، ان بندوں کو اللہ سے زیادہ پوجتے ہیں۔ پوجنے کا مطلب یہ سارا دن ان کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ یار ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کے لیے۔ ان کو بولو کہ جی اپنے آقا کو چھوڑ دو، اپنے اکابر کو چھوڑ دو، اپنے بڑے کو
کو چھوڑ دو, اللہ کی طرف آ جاؤ, تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ کی طرف ہی ہیں, لیکن ہم اس نے ہمیں سکھایا ہے, اس نے ہمیں بتایا جھوٹ بولتے, اس نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا, اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا. تم لوگوں نے جا کے ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا, اور ان کی کتابوں کو پڑھا اور لوگوں سے سنا, لوگوں سے سن کے بلیو کرنا شروع کر دیا ان کی باتوں پہ. اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا, اللہ کی کتاب کے اوپر بھروسہ نہیں کیا, انسانوں کی کتابوں پہ بھروسہ کیا, انسانوں کے اوپر بھروسہ کیا. تو ان لوگوں نے آپ کو اللہ کی کتاب سے دور کر دیا اور اللہ کے کلام سے دور کر دیا. فرام ویئر یو I get this knowledge from اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے جو ہمیں یہ نالج دیتا ہے. میں اللہ کے بندہ ہوں, تو ظاہری سی بات ہے اللہ سے ہی میں یہ ساری نالج لے رہی ہوں. کسی اور کوئی انسان, دنیا کا کوئی انسان میرے پاس آ کے مجھے نہیں یہ سکھا رہا. یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں نا, یہ ابھی میرے دماغ میں آ رہی ہیں. میں نے پہلے سے اس کی کوئی پریکٹس نہیں کی, میں نے اس کو پہلے سے مجھے نہیں پتا تھا. اللہ دیکھنے والا ہے, سننے والا ہے, اور سب آوازوں کا بھی رب ہے, مطلب مالک وہی ہے. اور ہاں, یہ جو میرے دماغ میں, یہ جو میرے منہ سے گلے سے آواز آ رہی ہے نا, یہ اس آواز کا مالک بھی اللہ ہے. اور یہ طاقت کس نے دی ہے اس آواز کو کہ میں بولوں اور اس کو بیان کروں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے. اور یہ جسم بھی اس نے دیا ہے, سوچ بھی اس نے دی ہے, علم بھی اس نے دیا ہے, سب اس کا ہے, سب کچھ اس کا ہے. تو جس کا ہے اسی کی طرف لوٹا رہی ہوں نا, اور تو کسی کی طرف نہیں لوٹا رہی ہوں. تو جس کا ہے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ کہا گیا تھا نا, تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جو تکبر کا بندہ ہوگا وہ تو تکبر کی طرف لوٹ کے چلا جائے گا, جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے گا, جو شیطان کا بندہ ہوگا وہ شیطان کی طرف لوٹ جائے گا, جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے گا. تو میں اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کر رہی ہوں. اس میں کتنا کامیاب ہوتی ہوں کتنا نہیں ہوتی یہ مجھے نہیں پتا. اب کوشش ہے یہ میری, ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی کوشش کرتے رہیں, آپ کو بھی یہ سب ملتا رہے گا. اس کا یہ جو میں نے آیت پڑھی تشرکون والی, تا اوپر آیا نا, تا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, وہ یا ہوتا ہے, سوری وہ یا ہوتا ہے. تا کا بھی کوئی ہوگا, یہ میرے ذہن میں ابھی آ نہیں رہا. میم یا تا, آئی تھنک تا جو ہے یہ ایکشن کو کہا جاتا ہے. آئی تھنک ایکشن کو کہا جاتا ہے, ذہن میں نہیں آ رہا میرا. یا جو ہوتا ہے زندہ کو کہا جاتا ہے, میم جو ہوتا ہے کرنے والے کو کہا جاتا ہے, الف جو ہوتا ہے وہ جو پہلے والے ورڈز میں, جو پہلے شروع کے ورڈز میں جب الف آ جائے یا آ جائے یا میم آ جائے تو ان کی میں باتیں بتا رہی ہوں. اور فا جو ہوتا ہے وہ ایکشن کو کہا جاتا ہے. تا کا میں ابھی چیک کروں گی, میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی اس وقت, تو اس لیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا دیا. اب یہ دیکھیں نا, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہ جو میں کلام پاک کو پڑھ کے بیان کر رہی ہوں, ان کو لگ رہا ہے کہ مجھے نا کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر دی. کچھ ان کو ایسے لگتا ہے میرے اوپر نا. ابھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی میں کلام پاک کو پڑھ کے بیان کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے آ کے سب سے پہلے کہتے ہیں یہ تو جھوٹی ہے, اس کو آتا کچھ نہیں ہے, اس کو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, میں کہتی ہوں جو مرضی بولنا ہے بولتے رہو. آپ کے بولنے نہ بولنے سے میری ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ میرا کام صرف کلام پاک کو پڑھنا, اس کو سمجھنا اور اس کو بیان کر دینا ہے, یہ میرا کام ہے. اس کے علاوہ میرا کوئی اور کام نہیں ہے. تو کوئی لینا چاہے لے لے, نہیں لینا چاہے نہ لے. تو مجھے صرف نصیحت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, اور میں اللہ کے کلام کے اوپر صرف نصیحت کر سکتی ہوں, اس کے اوپر کسی کو زبردستی دے نہیں سکتی, زبردستی لے نہیں سکتی کسی سے کچھ بھی. آپ لوگ مجھے پیار محبت سے کوئی چیز دو گے, کوئی اچھی چیز دو گے, میں لے لوں گی. زبردستی دینے کی کوشش کرو گے تو میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتی ہوں اور تم بھی گواہ رہو. اب دیکھیں میرے نا گواہ کا مطلب, اچھا ہاں ایک اور بات, گواہ سے مجھے یاد ہے, اشہد اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی گواہی میں دیتی ہوں. اللہ کی آیتوں کی گواہی, ایک ایک آیت کی گواہی میں دے رہی ہوں. وہ گواہی دینے کا مطلب, انہوں نے پہلے کہا تھا نا کہ تم اللہ کے لیے شہید ہو جاؤ. شہید ہونے کو گواہی دینے والا کہا جاتا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جب تم مر جاؤ گے نا اللہ کے لیے تم شہید ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے۔ کتنے بیوقوف بنایا آپ کو، یہ جو آپ کی آرمی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم نا آرمی میں آ جاؤ، آرمی میں آ کے تم جب مر جاؤ گے، جب فوت ہو جاؤ گے تو تم شہید ہو جاؤ گے اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کے لیے شہید نہیں ہو رہے، وہ اپنے فائدوں کے لیے آپ کو مروا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ ان کو انسانوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، آرمی والوں کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اوکے 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 ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، آپ آؤ، کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو ایک اور یہ والی بات سن کے جاؤ، پہلے جو میں بتا رہی ہوں نا اس کو سنو۔ یہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ جو ان کی آرمی ہے نا، ان آرمیز کے اندر جو لوگوں نے اپنے بندوں کو رکھا ہوا ہے نا، وہ ان کو کہتے ہیں، آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ وہ جو لوگوں نے اپنی اپنی آرمی کے اندر لوگوں کو رکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ تم شہید ہو جاؤ گے، تم مر جاؤ گے نا، پاکستان کے لیے مر جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے پاکستان نام رکھا ہوا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ تم لوگ اگر مر جاؤ گے، ہماری خاطر مر جاؤ گے، تو ہم لوگ تمہیں وہ کر دیں گے، تم جنت میں جاؤ گے، سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ کوئی دنیا کا کوئی انسان مر کے واپس آیا ہی نہیں، تو ان لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے سب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے اور جنت میں ہی رہو گے۔ اور یہ سب دھوکہ دہی ہے۔ لوگ جو اپنے بچوں کو آرمی میں بھیجتے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے بچوں کو آرمی میں بھیجتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، ان آرمی والوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، بڑے لوگوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ یہی زندگی ہے، اس میں جب آپ مر جاؤ گے، چلے جاؤ گے اس دنیا سے، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد کون سی جنت ملے گی آپ کو؟ اگر یہ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینے والا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر دھوکے میں رہیں، ہمیں کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ دھوکہ دینے والا جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا آپ کو بیوقوف بنا کے اپنی آرمی کے اندر جمع کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میٹرک ہوتا ہے یا کم علم والا جو بچہ ہوتا ہے، اس کو ایک چھوٹی ایج میں ہی اس کو آرمی کے لیے ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آرمی کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ کم ایج میں ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو آرمی کی ٹریننگ کم ایج میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنے بچوں کو آرمی کے اندر یا کسی بھی اس میں بھیجتے ہیں، تو وہ یہ سوچ کے بھیجتے ہیں کہ یہ ان کو جنت میں حوریں ملیں گی، تو آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں، کسی کو جو کوئی جنت نہیں ملنی ہے، وہ والی جس جنت کا یہ لوگ آپ سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جو بولتے ہیں کہ آپ آ جاؤ، جنت ملے گی، تو کوئی جنت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ حوریں اور یہ سارے اور یہ سب کچھ لوگوں نے آپ لوگوں کو جو ڈرامہ کیا ہوا اور بتایا ہوا، یہ سب جھوٹی باتیں۔ حور کا مطلب روح ہوتی ہے، اللہ کی آیتوں کی جو روح ہے وہ سب کو ملے گی۔ حور اور روح، رے واؤ ہے واؤ رے، تو آپ حور کو الٹا کریں تو روح ہو جاتی ہے، روح کو الٹا کریں تو حور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حور کیا ہوتی ہے اور روح کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جو کہتے تھے نا، عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کو اس کا مرد ملے گا، اور مردوں کو 72 کہ پتہ نہیں کتنی حوریں ملیں گی۔ یہ آپ لوگوں نے دھوکے دیے ہوئے انسانوں کو، تو دیتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جو کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، ہاں یہ میں آپ کو بتا رہی تھی شہید والی بات نا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کے اوپر سچی گواہی دینا شروع کر دو، اس کے اوپر عمل کرو، عمل کرنے کے بعد اللہ کی آیتوں کے اوپر سچی گواہی دو۔ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قرآن آپ کسی سے پوچھو جا کے کہ تمہیں یہ قرآن کس نے سکھایا؟ حضرت محمد نے۔ ابے جھوٹے انسان، وہ تو 1400 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، انہوں نے کیسے تمہیں سکھایا؟ تو پھر دوسرے والے سے جا کے پوچھو تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ اس نے مرزا غلام احمد نے۔ مرزا غلام احمد تو 150 سال پہلے پتہ نہیں کتنے سال پہلے فوت ہو گئے، مجھے نہیں پتہ کب فوت ہوئے تھے، تو وہ تو تب کے فوت ہو گئے، تو انہوں نے کیسے سکھایا؟ اس کا مطلب آپ نے حضرت محمد کے بارے میں لوگوں سے جا کے پوچھا، یا لوگوں نے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے حضرت محمد کے بارے میں سٹوریز بتائیں، پھر مرزا غلام احمد کے بارے میں سٹوریز بتائیں، تو آپ ان کی سٹوریز کو لے لے کے زندہ کر کے آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اور کوئی یہ کیا نام ہے ان کا، وہ لوگ تو ہر سال کے سال، یہ جو شیعہ لوگ ہیں، یہ تو ہر سال کے سال
حسن حسین اور فاطمہ ان لوگوں کو زندہ کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں نا، حسن حسین فاطمہ کو جنہوں نے زندہ کیا تو وہ ہر سال کے سال نا پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. پھر جو یہ مرزا غلام احمد کو مارنے والے ہیں، یہ ان کو دھوکہ دے کے ان کے جو اکابرین ہیں وہ ان سے پیسے لے لیتے ہیں کہ ہم لوگ مسجدیں بنائیں گے، ہم اسکول بنائیں گے، ہم مرزا صاحب کی تعلیم آگے لے کے جائیں گے، ہم ہاسپٹل بنائیں گے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے چندہ لیا جاتا ہے، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. ادھر سے ان کو شیعوں کو ماتم کروایا جاتا ہے، ان کو پیسے لیے جاتے ہیں. جو مسلم دوسرے سنی بریلوی اور جو دوسرے والے ہیں ان کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، ان کو مسجدوں کے چندے لیے جاتے ہیں. پھر ان کو سعودی عرب جانے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب جاؤ گے تو وہاں پہ پیسہ زیادہ سے زیادہ تم لوگوں نے اچھے والے ہوٹل میں رہنے کے پیسے دینے پڑیں گے، اور ٹکٹ کے پیسے دینے پڑیں گے، پھر ویزے کے پیسے دینے پڑیں گے. لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ہر سال کے سال جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں. تو ان کو پیسے دے کے آتے ہیں نا. ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہو آپ، اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو، یا آپ ان کے لیے کر رہے ہو. جتنے بھی لوگ آپ کے اکابرین ہیں آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. یہ سعودی عرب کے لیے آپ کر رہے ہو، اللہ کے لیے کرو گے نا. اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں. تو جو آپ کی شہرک کے قریب ہے اس کو آپ نے ڈھونڈنے کے لیے سعودی عرب جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، مندر میں جانا ہے، چرچز میں جانا ہے، وہ آپ کو وہاں ملے گا. سوری ٹو سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری شہرک کے قریب ہے. اس کو ڈھونڈنے کے لیے آنکھیں بند کریں اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں گے، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. آپ اپنی سوچ کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے اپنے اللہ سے مل سکتے ہیں، لیکن آپ بیوقوف بن کے اللہ کے ساتھ نہیں مل سکتے. یہ جھوٹی باتیں سب نے کی ہوئی ہیں. یہ سب آپ کو غلط سکھایا ہوا ہے ان لوگوں نے. آگے چلتے ہیں. تمہیں شہید کا مطلب پتہ چل گیا، گواہی دینے والا. تو اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستہ کیا ہے؟ میں قرآن پاک کو پڑھ رہی ہوں تو یہ میں اللہ کے رستے پہ چلتی جا رہی ہوں. اور میری دنیا کی زندگی جو چلی، یہ اللہ نے مجھے جو سوچ دی، یہ سب کچھ جو دی یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یہ میں اللہ کی طرف جا رہی ہوں اور اس رستے میں میں سچی گواہی دے رہی ہوں. اللہ کی آیتوں کے اوپر سچی گواہیاں دے رہی ہوں، کوئی جھوٹی گواہی نہیں دے رہی. تو یہ ہوتا ہے شہید ہونا. اللہ کے رستے میں اس طرح سے شہید ہوتا ہے انسان، یعنی اللہ کے کلام کے اوپر سچی گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتا. یہ نہیں کہتا کہ حضرت محمد نے مجھے سکھایا. وہ بولتا ہے کہ مجھے میرے مولوی نے سکھایا، میں نے فلانے کی کتاب پڑھی تو مجھے وہاں سے پتہ چلا. دوسرا کہے گا میں نے فلانے کی کتاب پڑھی، مجھے وہاں سے پتہ چلا. تو یہ آپ لوگوں نے انسانوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے کلام کے اوپر یہاں تک پہنچے. جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت محمد نے سکھایا. حضرت محمد تو 1400 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، جو بقول آپ لوگوں کے. تو پھر جو فوت ہو گئے وہ انہوں نے آپ کو کیسے سکھایا؟ انہوں نے نہیں، اللہ سکھاتا ہے. علم البیان، یعنی اللہ ہی بیان کرنا سکھاتا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اللہ کے کلام کے اوپر غلط باتیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ اتنا سچ کیوں بولتی ہے، اس طرح سے جو بات کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جو اللہ کے کلام کے اوپر، ایک منٹ رکیے گا ذرا، یہ والی پکچر زیادہ اچھی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جو کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم لوگ جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اللہ کی آیتوں کے اوپر شہید ہونے کا، اللہ کے بارے میں سچی گواہی دینے والے کو اللہ کا شہید کہلایا جائے گا. شہید کا مطلب ہوتا ہے سچی گواہی دینے والا. تو میں تو اللہ کی آیتوں کے اوپر سچ بولتی ہوں، میں تو جھوٹ نہیں بولتی. جو مجھے ملا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں وہ بولتی ہوں. یہ جو لوگ ڈرتے ہیں نا اللہ کے کلام کے اوپر، تو پھر ان سے جا کے پوچھو کہ پھر اللہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، جو شعور دیا، اس نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو. تو میں اللہ کے کلام کے اوپر سچ بولتی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، میں میرے اور آپ لوگوں کے، میرے اور اس کتاب کے بیچ میں اللہ کو میں بیچ میں رکھتی ہوں کہ میں اگر اللہ کی کتاب کے اوپر کچھ بھی جھوٹ بولوں، کوئی بھی بات غلط کروں تو اس کی سزا مجھے ملے گی. میں اس چیز کی جو اللہ کی آیتیں بیان کر رہی ہوں، اس کی سزا اور جزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں.
اور میں سچ بولوں گی، اگر آپ لوگ اس کلام پاک کے اوپر آ کے داخل ہونے کے بعد آپ مجھے کہیں کہ میں وہ باتیں کروں جو آپ لوگ مجھے سٹوریز بتاتے ہیں، تو ہم سوری میں وہ بات نہیں کر سکتی ہوں. میں جھوٹی گواہیاں نہیں دیتی ہوں اللہ کے کلام کے اوپر. دیکھیں نا، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ تمہیں قرآن کس نے دیا، تو میں کہتی ہوں اللہ نے. یہ کہتے ہیں نہیں حضرت محمد نے. میں کہتی ہوں حضرت محمد کو کس نے دیا؟ ان کو بھی اللہ نے دیا. تو جب ان کو اللہ نے دیا تو پھر میں اللہ کا ڈائریکٹ نام کیوں نہ لوں کہ اللہ نے دیا ہے؟ آپ بندوں کا نام لینا ضروری تھا مجھے کیا کہ بندے نے دیا؟ بندے کو بھی تو اللہ نے ہی دیا نا. تو ڈائریکٹ اللہ کا بولیں کہ اللہ نے دیا. ان کو بھی اللہ نے دیا، ہمیں بھی اللہ نے دیا، سب کو اللہ نے دیا. تو پتہ نہیں میں ان سے ملی تو نہیں کبھی زندگی میں. وہ والے 1400 سال پہلے تو میں پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے میں 1400 سال پہلے والے اللہ کو نہیں جانتی ہوں، محمد کو نہیں جانتی ہوں. میں تو ہر انسان کے اندر محمد کو دیکھتی ہوں. حمد کرنے والے کو میں دیکھتی ہوں کہ جو انسان اللہ کی حمد کر رہا تھا. سورہ بقرہ 62 میں دیکھ لیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے پیج چینج کیا، ایسے کر کے میں نے چینج کیا، 62 ہی سامنے آئی ہے. یقین کریں میں نے ایسے کر کے وہ چینج کیا تو سامنے ہی 62 آئی ہے. چلیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس کا مطلب ہے اچھا انہوں نے نا ناس لوگوں کو کہا جاتا ہے. میں بھی سچ کی تلاش میں. اچھا ٹھیک ہے، رکے میں اوکے. اچھا آپ نے پرائیویسی لگائی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میں آپ کو فالو کرنے لگی تھی لیکن آپ نے پرائیویسی لگائی ہے اس لیے نہیں ہوا. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں ان الذین، اور جو الذین کا مطلب ہوتا ہے جو، لوگ نہیں ہوتا. ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ. تو انہوں نے لوگوں کو ناس کو الذین کا لوگ کر دیا ہے، یہاں لوگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ جب بھی آپ کریں نا تو دیکھ کے کیا کریں تاکہ آپ سمجھا کریں کہ انہوں نے کچھ ایسے وہ لکھا ہوا ہے. جو ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں یا یہودی ہیں. اب انہوں نے ہادو، اب دیکھیں یہ ہادو لکھا ہوا ہے، ہادو انہوں نے یہودی کر دیا ہے. اور والنصارہ، نصارہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار. ٹھیک ہے، نصارہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار یا ناصری، ناصر، ناصرین، یہ سارے مددگار کو کہا جاتا ہے. بس صائبین کا مطلب ہوتا ہے جو روز ستارہ، انہوں نے ستارہ پرست کیا نا، سٹارز، جو سٹارز سے وہ علم حاصل کرتے ہیں. سٹار پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ یہ جو دنیا جہان کے سٹارز ہیں نا، دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ میں بھی اوکے ٹھیک ہے. دنیا جہان کا ہر انسان جو ہے نا وہ ایک سٹار ہے، اس کے اندر پوری ایک کائنات موجود ہے. ستارہ پرست کا مطلب ہوتا ہے جو انسانوں سے، سٹارز سے، جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ سٹار کیا ہوتا ہے. یہ قرآن پاک کا جو سٹار ہے نا، یہ دوسرا والا سٹار ہے. یہ اوپر آسمانوں والے سٹارز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس والے سٹار کی، اس سٹار کا بتاتی ہوں یہ کون سے والے سٹار کی بات ہو رہی ہے. جو دنیا کا ایک انسان، کسی نے محمد کو پکڑا ہوا ہے اس کے لیے محمد سٹار ہے، کسی نے عیسیٰ کو پکڑا ہوا ہے اس کے لیے عیسیٰ سٹار ہے، کسی نے احمد کو پکڑا ہوا ہے وہ احمد اس کا سٹار ہے. جس کو پکڑا ہوا ہے نا وہ اس کا سٹار ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک مووی میں جاتے ہیں، مووی سٹار جس کو کہتے ہیں نا، فلم سٹار، یہ فلم سٹار ہے، یہ مووی سٹار ہے. تو اسی طرح سے مذہب سٹار بھی ہوتے ہیں، مذہبوں کے بھی کوئی سٹارز ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں. ان سٹارز کو پکڑ کے پھر ان سے یہ ان کے بارے میں یہ سارا دن ساری رات یہ ان کے بارے میں سٹوریز بتاتے ہیں اور ان کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں. تو یہ مذہبوں کے سٹارز ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ والے جو ہیں وہ فلم سٹار ہیں اور یہ جو ہیں یہ مذہبوں کے سٹارز ہیں. تو اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ اور جو کوئی مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے یہاں، جو لوگ مسلمان نہیں، پہلے میں آیت پورا پڑھ لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے. جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ستارہ پرست ہیں، جو اللہ پر و روزے کی قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. یہ بات تو آپ نے یہ